بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات گئے اچانک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی متحدہ اپوزیشن نے، کسی کو نہیں پتا تھا، کوئی یہ خبر نہیں دے سکا کہ یہ ہونے والا ہے، اور اب پتا چل رہا ہے یہ تو کام بہت بڑا ہو گیا ہے، اور حکومت اس وقت کانپ رہی ہے کہ گرینڈ الائنس بن چکا ہے، ساری اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے اور یک زبان ہو گئی ہے، حتیٰ کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان بھی اس میں شامل ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی اس میں شامل ہیں، اور جناب متحدہ اپوزیشن نے نئے الیکشن کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ موجودہ حکومت غیر نمائندہ حکومت ہے جو عوام پر مسلط کی گئی، نئے انتخابات ملک کی مسائل کا واحد حل ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا تحریک انصاف، اس میں تحریک انصاف بھی ہے، محمود اچکزئی بھی ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر، علامہ ناصر عباس، صاحبزادہ حامد رضا بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان تو ہیں ہی، انہوں نے بھی بات کی ہے یہاں پر کہ جی نئے انتخابات ہوں گے تو حل ہے، یہ جعلی حکومت ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ اپوزیشن جماعتوں کا یہ مشترکہ اعلامیہ پڑھا ہے باقاعدہ، شاہد خاقان عباسی نے، مولانا فضل الرحمان نے بھی یہاں پر بات کی ہے، اور ابھی تو آگے اصل کہانی آنے والی ہے۔ اس پر میں آپ کو بتا دوں، متحدہ اپوزیشن اتحاد کی انتہائی اہمیت کی حامل میٹنگ میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اس میٹنگ میں باقاعدہ ایک روڈ میپ تیار کیا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس ایک میٹنگ ہوئی ہے اور کہا ہے جی نئے الیکشن ہونے چاہیے، یہ جعلی حکومت ہے، ملک کی مسائل کا حل سوائے اس کے کوئی اور نہیں ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں، نہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ تحریک انصاف ضرور اس میں شامل ہے اور ظاہر ہے سب سے بڑی جماعت ہے، لیکن اب سب اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کو یا دیگر جماعتوں کو آپ نے معمولی نہیں لینا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم ہیں، جب بھی کوئی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو دورہ کر رہی ہوتی ہے تو جب انہوں نے سٹیک ہولڈر سے بات کرنی ہوتی ہے تو فارمر پرائم منسٹر سے بھی کئی دفعہ ملتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے صحافیوں کا احتجاج ہو رہا ہے، اس میں اینکر ایسوسی ایشن شاہد خاقان عباسی سے بھی ملی ہے۔ اب بین الاقوامی تنظیمیں جب آتی ہیں تو وہ ان سے بھی بات کرتی ہیں اور وہ بھی اپنا موقف رکھیں گے کہ ہاں جی یہاں آزادی اظہار رائے نہیں ہے، یہاں یہ مسائل ہیں، وہ اپنی گواہی بھی دیں گے الیکشن ریگنگ پر اور اس طرح سے۔ تو یہ ایک ایک شخص بڑا اہم ہے، ان کی اپنی اپنی ویلیو ہے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میٹنگ میں باقاعدہ روڈ میپ تیار کیا گیا ہے، جلد پاکستان کی تمام مؤثر طبقات جن میں صحافی، اینکر پرسن، سول سوسائٹی، این جی او اور بین الاقوامی میڈیا پرسن سمیت اہم شخصیات کو مدعو کیا جائے۔ اگلے 2 ہفتوں میں، زیادہ دیر نہیں، صرف اگلے 2 ہفتوں میں اسلام آباد میں 2 روزہ سیشن بلایا جائے گا جس میں ایک لاہ عمل مرتب کیا جائے گا، جس کے بعد باقاعدہ اس حکومت کے خلاف ایک تحریک کا اعلان کیا جائے گا۔ اجلاس کے شرکاء نے اتفاق رائے سے شاہد خاقان عباسی کو اہم ٹاسک بھی سونپ دیا ہے، لیں جی کر لیں بات۔ تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ بس یہ شاہد خان عباسی آئے ہیں مشترکہ اعلامیہ پڑھ کے چلے گئے۔ سب جماعتوں نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ موجودہ حکومت ایک غیر نمائندہ حکومت ہے جو عوام پر مسلط کی گئی ہے۔ غیر نمائندہ حکومت عوام پر مسلط کی گئی ہے، مسلط۔ عوامی مانگوں کو سامنے رکھتے ہوئے اجلاس میں شامل رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ نئے انتخابات ہی ملک کو درپیش مسائل، عدم استحکام، معاشی ابتری اور دہشت گردی جیسے سنگین مسائل سے نکالنے کا واحد راستہ ہے۔ نہیں جی، جتنے مسائل ہیں واحد راستہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے خط کے بعد ایک اور کام کر ڈالا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی ڈیالہ جیل میں میڈیا اور وکلاء سے گفتگو۔ میں نے کل اپنے خط کے ذریعے پاکستان میں فوج اور عوام کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کی وجوہات کی نشاندہی کی تھی۔ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ آرمی چیف کے نام لکھے گئے میرے خط کے رکاوٹ کو ذہن میں رکھ کر اداروں کی پالیسی پر نظر ثانی کی جائے، ورنہ یہ روز بروز بڑھتی خلیج پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے۔ ایجنسیوں کا کام سیاست میں مداخلت نہیں، ادارے اگر سیاسی انتقام کی بجائے اپنے فرائض کی ادائیگی پر توجہ دیں تو عوام میں ان کا وقار خود بخود بڑھے گا۔ کل بھی میں نے اپنے خط میں نادیدہ قوتوں کی جانب سے عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا کر بشرا بیگم کی مجھ سے ملاقات رکوانے سے آگاہ کیا تھا۔ آج ایک مرتبہ پھر عدالت کے احکامات اور سپرنٹینڈنٹ کے بیان کے باوجود میری اہلیہ کی ملاقات مجھ سے نہیں ہونے دی گئی، جس کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے جو قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور خود کو آئین سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ بشرا بیگم ایک گھریلو خاتون ہے، ان کو صرف اور صرف مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کو پہلے بھی 10 مہینے بے گناہ جیل میں رکھا گیا، ابھی بھی وہ قید تنہائی میں ہے۔ ان کی مجھ سے ملاقات کی اجازت نہ دینا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن اس طرح کے بیانات پہلے آ چکے تھے حکومت کی طرف سے کہ جی، یا کرتا دھاوتاؤں کی طرف سے، فیصل واڈا کی طرف سے بھی کہ جی وہ بشرا بی بی کو الگ کرنا ہوگا، یہاں تک کہ اب حال یہ ہو گیا کہ جی طلاق دینی پڑے گی جی عمران خان کو، یہ بھی شرائط میں شامل ہے۔ یعنی کیا اب کہیں، کوئی دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح کی شرائط بھی کسی پولیٹیکل لیڈر کے لیے رکھی گئی ہوں گی۔
کہ جی اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں کس سے شادی کرے, کس سے طلاق دے, کس کے ساتھ رہے, کس کے نہ رہے, اس کی اہلیہ سے اس کی ملاقات کب ہوگی, کب نہیں ہوگی, نہیں کروانی. یہ تو حال ہو گیا اب ہمارے ملک میں, کیا کہیں. سیاسی انتقام کی غرض سے خواتین کی حرمت پامال کرنا اس ملک کی تاریخ میں ایک نئی ریت ہے جس کا صحرا اس وسطائی رجیم اور اس کے اعلیٰ کاروں کے سر ہے. خواتین کا تقدس پامال کرنا ہماری معاشرتی اور اخلاقی اقدار کے منافی ہے. ہماری خواتین کے گھر توڑے گئے, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, ان کو گریبانوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا. ایک ایسے معاشرے میں جہاں خواتین پہلے ہی سیاست میں حصہ لینے سے گھبراتی ہیں, یہ سب کر کے ان کے حوصلے پست کرنا انتہائی بے شرمی کی بات ہے. یہ عمران خان صاحب نے خط کے بعد اگلا کام یہ کر دیا ہے. اور تو اور اب حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں, کھل کر کہہ رہے ہیں, سلمان اکمل راجہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ میڈیا اور عدالتوں میں بولنا بند کر دو. انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی ان دھمکیوں سے آگاہ کر دیا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ دھمکیاں دینے والوں کے خلاف کارروائی کون کرے گا. یہ حامد میر صاحب بات اپنے شو میں بھی اٹھا رہے ہیں. اور یہ میٹنگ آپ دیکھیے جو ہو رہی ہے, اسد قیصر صاحب کے گھر مصطفی نواز کھوکر ہیں, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, صاحبزادہ راجہ ناصر عباس ہیں, محمود خان چکزئی ہیں. اچھا, جنید اکبر بھی اس میں نظر آ رہے ہیں, تحریک انصاف کے صدر خیبر پختونخوا کے, اور دیگر لوگ بھی. تو اس میں پوری تحریک انصاف آن بورڈ ہے. ظاہر ہے کہ عمران خان کے کہنے پر یہ ہو رہا ہوگا. اب آپ ذرا نون لیگ کا حال سن لیجئے. یہ بھی کمال ہے کہ میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مداخلت بڑھ گئی ہے. جی اقتدار میں ہوتے ہوئے تو مداخلت کس نے بڑھائی؟ مداخلت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. کبھی سویلینز کا حصہ زیادہ ہوتا تھا, آج سویلینز کا حصہ سب سے کم ہے. حکومت کے پاس سادہ اکثریت نہیں, بے ساکھی ہٹے گی تو کیا انجام ہوگا؟ میاں جاوید لطیف. یہ کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف کی زبان بولتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کی ترجمانی کرتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو اختیار نہیں, سویلینز تو ختم ہو گئے. دیکھیں یہ روز بروز مداخلت بڑھتی جا رہی ہے. کبھی کامران یہ ہوتا تھا کہ دکھی دل سے, یہ بار بار کہہ رہا ہوں میں, بڑے دکھی دل سے تھوڑا کم اسٹیبلشمنٹ. اچھا, کہتے تھے کہ پہلے سویلینز کی ہوتی تھی. کامران یہ ہوتا تھا کہ سویلین کا حصہ زیادہ ہوتا تھا. اچھا, اور سویلین کا حصہ زیادہ ہوتا تھا. اب کی حکومت, دیکھیں وقت کی حکومت سے گلہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے پاس تو سادہ اکثریت بھی نہیں ہے, اور اگر سادہ اکثریت بھی اس کے پاس نہیں ہے تو ایک بیساکھی ہٹے گی تو کیا انجام ہوگا؟ کیا انجام ہوگا بیساکھی ہٹے گی؟ اچھا, پھر کس نے کہا ہے یہ کریں؟ لیکن مشاہد حسین سعید صاحب نے اچھا بیان دیا جب ان سے سوال ہوا کہ جی کیوں میاں نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزتوں کا نعرہ ختم کر دیا, کیوں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ گئے, گود میں جا کر بیٹھ گئے, سارا کچھ کیا, بڑے ان کے خلاف ہوتے تھے. تو مشاہد حسین سعید نے ایک گاڈ فادر کا ایک ناول اور فلم, اس کا جملہ دہرایا کہ I'll make him an offer he can't refuse. تو ان کو آفر ایسے کی گئی کہ بھائی وزیر اعظم, بیٹی وزیر اعلیٰ, سمدھی نائب وزیر اعظم, اور آپ کی موجیں کیس ختم, سب کچھ جو مرضی کریں, آنکھیں بند کر لی جائیں گی, فیکٹریاں دوبارہ کھلوائیں, سب کچھ کریں. تو پھر انہیں کیا کرنا تھا؟ تو ڈیل کے تو میاں صاحب ماسٹر ہیں. میں اپنی بات پر قائم ہوں, اگر عمران خان حکم دے تو ہم خیبر پختونخوا کی طرف آنے والے تمام راستے بند کر دیں گے, وہاں مسلسل دھرنے دیں گے. جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں جی میں تو وہی کروں گا. صوبائی صدر اس پہ بات ہو رہی ہے, خزر خان نے کہا, بالکل میں آپ کو ابھی سے کہتا ہوں کہ سارا ٹی پی کی جتنی روٹس ہمارے, چاہے ریشم ہو, چاہے افغانستان ہو, چاہے سی پیک ہو, تو سارے بند کر لیں گے. اور بھی آپشن ہے, آپ مجھے بتا دیں کہ پرماننٹ دھرنے دیں گے, اور بھی آپشن ہے, اور بھی آپشنز ہیں, اور یہ پرماننٹ دھرنے بھی دیں گے, یعنی بارڈر بھی, افغانستان کا بارڈر بھی, اور سارے علاقے جناب وہ بند کر دیں گے. اور بھی آپشنز ہیں, اندازہ لگے بھی اور آپشنز کیا ہوں گے. ایک اور دلچسپ بات انہوں نے بتائی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اغوا ہوتے تھے, یہ بھی فرمائشی ہوتا تھا. یہ آفر ہمیں بھی ہوئی کہ آپ ووٹ دے دیں, بعد میں پریس کانفرنس بھی کر دیں کہ ہم سے زبردستی ہوئی ہے. جنید اکبر نے بتایا. ان کا سب نہیں, لیکن کچھ کے ساتھ یہ بھی ہو رہا تھا. کچھ کو تو جینون اغوا کیا گیا, کچھ کو یہ آفر دی گئی کہ آپ کو ہم اغوا کریں گے, آپ پھر ووٹ دے دیجیے, اور بعد میں کہے میں تو اغوا تھا, مجھ سے زور زبردستی کی گئی. تو ویری کرتا ہے جی. یہ سارے ہتھ کنڈے ہو چکے ہیں, لیکن سارے ہتھ کنڈے اب ایکسپوز ہو رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.